بیت اللہ شریف کی تعمیر پہلی دفعہ کب ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ پھر کب ہوئی یا کتنی دفعہ خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا گیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا، سب پانی ہی پانی تھا۔ پھر اس پانی پر اللہ نے جھاگ کو پیدا کیا، پھر اس جھاگ کو ساری جگہوں میں بکھیر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، پھر اسی جھاگ سے ہی وہ زمین بن گئی، یعنی کہ وہ جھاگ جو تھی وہ زمین بن گئی۔ پھر وہ زمین جو بنی، ہر طرف سے جو یہ خانہ کعبہ شریف ہے، اگر ہم زمین کو دیکھیں کہ زمین کا کتنا حصہ ہے اور زمین کی ساری سائڈوں سے اگر ہم ان کو دیکھ کر ماپ کر پہنچیں تو خانہ کعبہ شریف جہاں پہ آج موجود ہے وہ عین درمیان زمین کا وسط بنتا ہے، زمین کا وہ عین درمیانی حصہ ہے۔ آپ جس سمت سے مرضی زمین کی لائن کو کھینچیں اور ماپنا شروع کر دیں تو وہ خانہ کعبہ شریف عین زمین کے درمیان میں ہے، جو یہاں روئے زمین دنیا موجود ہے اس میں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور اپنی عبادت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اب وہ فرشتے کچھ آسمانوں پر اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ زمین پر ہیں۔ اب جو آسمانوں پر فرشتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک گھر بنایا جسے بیت المعمور کہتے ہیں، بیت المعمور۔ جیسے یہاں دنیا میں خانہ کعبہ موجود ہے اس طرح سیم اسی اوپر جگہ میں اب پہلے وہ بنایا گیا، بیت المعمور بنا، جہاں پہ فرشتے رب کی عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اب جو فرشتے زمین میں موجود تھے تو زمین والوں نے کہا یا بار الہ، آسمان والے تیری عبادت کرتے ہیں، وہ تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی گھر عطا فرما، ہم بھی تیری رضا کی خاطر عبادت کریں، ہم بھی تیری رضا کی خاطر طواف کریں۔ تو اللہ کے حکم سے عین وہاں پہ آسمانوں پر جہاں بیت المعمور ہے اسی جگہ نیچے سیدھا زمین پر نشاندہی کی گئی، تو وہاں پہ یہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے خوبصورت موتیوں کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا۔ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا اس وقت جب ابھی دنیا بنی تھی، آسمان بنا تھا اور انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے، فرشتے تھے۔ فرشتوں نے جب اللہ کا گھر بنایا زمین پر سفید اور چمکدار خوبصورت موتیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر بنایا گیا۔ پھر اس گھر جو بنایا گیا اس کے 200 سال بعد بابا آدم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد 200 سال یعنی کہ جب زمین پیدا ہوئی تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی عبادت کی جگہ کو بنا دیا گیا۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان پیدا نہیں ہوا لیکن عبادت کی جگہ پہلے بنا دی گئی۔ یہ وہ پہلا وقت تھا جب یہ خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا گیا سفید اور خوبصورت چمکدار موتیوں کے ساتھ۔ جب 200 سال بعد اس بات کے اب آدم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے پھر آپ نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر دوبارہ فرمائی، دوبارہ تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نشاندہی کی، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمائی اور فرشتے آپ کو پتھر اٹھا کے لا کر دے رہے تھے اور بابا آدم علیہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے۔ فرشتے پتھر اٹھا کے لا کے آ رہے تھے۔ وہ پتھر اتنے بھاری اور اتنے بڑے تھے کہ 30 آدمی بھی ان کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ اتنے بڑے بڑے پتھروں سے وہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں طوفان آیا، ہر چیز
جو ہے نا وہ طوفانی بارش سے ہواؤں سے ختم ہو گئی سوائے اس ایک بیڑے کے جس میں آپ اللہ کے حکم سے، قرآن پاک میں یہ بات واقعہ موجود ہے، اللہ کے حکم سے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا رکھا، اور پھر وہ کشتی کے علاوہ اس بیڑے کے علاوہ ہر چیز میں ہر جگہ پانی میں پانی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے وہ خانہ کعبہ جو تعمیر کیا تھا باب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، وہ اللہ کے حکم سے اسی طرح آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ پھر جب وہ طوفان نوح آیا، وہ طوفان آیا، طوفان کے بعد جب وہ حالات صحیح ہو گئے، پانی خشک ہو گیا، سدھر گیا، صحیح ہو گیا، پھر وہ خانہ کعبہ شریف کی جگہ جہاں پہ بیت اللہ شریف تھا، اسی جگہ ایک اونچی جگہ سرخ رنگ کا ٹیلا سا معلوم ہوتا تھا، لوگ آتے وہاں پہ دعائیں کرتے، طواف کرتے اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے اس طوفان کے بعد پھر وہ جگہ اسی طرح قائم رہی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور آیا، تو پھر اللہ کے حکم سے آپ نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور یہ تعمیر اس دفعہ اس وقت ہے چوتھی دفعہ۔ پہلی فرشتوں نے سفید چمکدار موتیوں کے ساتھ، پھر بابا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ بابا آدم کے بعد حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں وہ جگہ جو بنی تھی پھر اسی جگہ وہ قائم رہی، اور یہ چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں اللہ کے حکم سے وہ خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا گیا۔ اب وہاں پہ بنیادیں ختم ہو گئی تھی، اب تعمیر کیسے کرنا تھا؟ سرخ رنگ کی جگہ تو محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ خانہ کعبہ شریف تھا، لیکن عین اسی بنیادوں پر کعبہ شریف کیسے تعمیر کیا جاتا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر نشاندہی کی، ابراہیم خلیل اللہ کے حکم سے ان بنیادوں پر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائیے۔ پھر دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل آیا، اور بادل کے اس ٹکڑے نے جس جگہ میں سایہ کیے رکھا، اور جتنی دور میں جتنے ایریے میں وہ سایہ موجود تھا اسی ایریے کے مطابق ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمایا۔ اور وہ اس بات کو اللہ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہوگا، اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس کے گھر کا ٹھکانہ بتا دیا، وہ بنیادیں بتا دی گئی کہ یہاں پہ اس جگہ میں آپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، تو پھر آپ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو ہیں ان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ اور اس کو رب کے قرآن نے یوں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی محبوب وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں کے بنے اس کعبے کی دیواروں کو بنا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرماتے، جہاں پہ آج حاجی صاحبان پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہنچ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہی ہیں۔ خانہ کعبہ شریف تعمیر ہوا تو آپ نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایمان کو تگڑا کرنے والا ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی بندہ نیک کام کرے، اچھے کام کا ارادہ کرے، پورا کر لے، تو اس کے بعد پھر دعا مانگے، اور نیک کام کے بعد دعا مانگنا یہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی، فلاں کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ کہاں لکھا ہے دعا مانگنا؟ تو ہر نیک عمل کے بعد جب عمل کر لیں تو پھر رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ یہ عرض کریں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب کی رضا کی خاطر جو ہم کام کریں تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہم اس کو عرض بھی کریں، اللہ تو اس کو قبول فرما۔